ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرنے کے لیے تشریف فرما ہوئے اور صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کروا رہے ہیں. جو حضور کے مبارک وضو کا جو پانی زمین پہ گرتی ہے تو صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے. اور جن کو یہ مبارک پانی میسر نہیں آتا تو وہ گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مل لیتے کہ وہ پانی جس نے حضور کے اعضائے نور کو چھوا ہے وہ ہمارے لیے سعادتوں کا سبب اور ذریعہ ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے. یعنی تمہارا یہ عمل مبارک، میرے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، یہ عمل تمہارا محمود ہے. میں اس کی تردید نہیں کر رہا، اس کی نفی نہیں کر رہا، بلکہ اپنی خاموشی سے اس کی تصویب کر رہا ہوں، اس کو درست قرار دے رہا ہوں اپنی خاموشی سے. لیکن دوسرا اس کا جو پہلو ہے محبت کے جو تقاضوں سے، کہ کہیں تم محبت کے اس رنگ اور اس آہنگ کے اندر محبت کے تقاضوں کو کہیں فراموش نہ کر بیٹھو. تو فرمایا اگر کوئی یہ چاہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرے تو اس کو ایک تو سچ بولنا چاہیے، اور دوسری بات ارشاد فرمائی جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کو چاہیے اس میں خیانت نہ کرے. اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ جب اس کی ہمسائیگی کے اندر لوگ آپس ہیں تو اسے حق مجاورت ادا کرنا چاہیے، ہمسایوں کے ساتھ سلوک اچھا کرنا چاہیے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ محبت میں یہ کرو، محبت میں یہ کرو، محبت میں یہ کرو، تو لوگ وہ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ لوگ کرتے نہیں. ہم نے کہا جھنڈیاں لگانی چاہیے، لوگوں نے اتنی جھنڈیاں لگائیں کہ کوئی گلی خالی نہیں چھوڑی. ہم نے کہا چراغاں کرنا چاہیے، لوگوں نے قرض اٹھا کر کے بھی چراغاں کر دیا. تو ہم نے اگر محبت کے ان پہلوؤں پہ بھی زور دیا ہوتا جو شریعت کا تقاضا ہے، جس کے لیے حضور مبعوث ہوئے ہیں، اور محبت کے ان حقیقی تقاضوں کی طرف بھرپور توجہ دی جاتی جس طرح اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس عمل کی نفی نہیں کی. لیکن اگر کوئی شخص وہ عمل نہیں بھی کر پاتا تو شریعت اس پہ مواخذہ نہیں کرتی. لیکن دوسری جانب جو حضور کی محبت کا لازمی تقاضا ہے کہیں وہ فراموش